کوئی پرانا کوئی غبار ہے وہ نکال رہے ہیں، لیکن بہرحال ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس طرح کی یہ بات انہوں نے کی ہے، بالکل غلط بیانی اور اس پر مبنی ہے یہ۔ میں نے آپ کو بتایا کہ میں پرسنلی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، عام لیول کے اوپر، کوئی خاص بندے نہیں ہیں، کوئی جان پہچان والے بندے نہیں ہیں، پرسنلی میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کی جماعت نے ہیلپ کی ہے، باقاعدہ ان کے گھر میں راشن ڈلتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو گھر دیا ہوا ہے اور روشن ڈلتا ہے ان کے گھر پہ۔ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جی ایسا نہیں ہے موجود؟ تو یہ اگر آپ بات کر رہے ہیں تو آپ کی یا تو آپ کو علم نہیں ہے، یا تو آپ کوئی غبار نکال رہے ہیں، کوئی ان دونوں میں سے کوئی ایک بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو مہربانی کریں، غلط بیانی نہ سر ساتھ وہ دینا آپ کا چاہیے نہ تو غبار کرنی ہی چاہیے۔ نکالنے والا ہوتا ہے نا، آپ جان لیجیے۔ طارق جی صاحب دو ظاہر ہے۔ منٹ ان کا ٹائم ہے، ان کو بولنے دیں، جب وہ اوپر گھڑی لگی ہوئی ہے، جب آپ کا ٹائم ہوگا اچھا ہاں شروع جی بتائیں ٹھیک آپ ہے بات۔ ٹھیک۔ تو ایسا کوئی نظام نہیں، میں بتا رہا ہوں میرے پرسنلی دو کزنز ایسے ہیں جو کہ جماعت کے کارکن ہیں، ٹھیک ہے، ان کے گھر میں راشن بھی آتا ہے، ان کو فائنینشلی سپورٹ بھی ملتی ہے اور ہر طرح سے ان کی ہیلپ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ میں کچھ ایسی بیواؤں کو جانتا ہوں جن کو روا کے اندر ان کو گھر ملا ہوا ہے، ان کو راشن ڈلتا ہے اور کوئی ابیوز کی ہسٹری نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی انڈیویجولی کوئی کیس بندے نے کوئی اس طرح کی کوئی حرکت کی ہے تو وہ جماعت کے اوپر آپ چسپا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ غلط ہے اور یہ زیادتی ہے، علمی بددیانتی بھی ہے یہ، کہ اگر آپ ایک بندے کا ایک کے عمل کو پوری آرگنائزیشن کے اوپر چسپاں کر دیں، یہ بالکل زیادتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جماعتی طور پر ایسا کوئی سسٹم اور اس طرح کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ انڈیویجولی کوئی کرتا ہے مس یوز تو وہ غلط کرتا ہے، یہ میرا موقف شروع سے ہے۔ جماعت کے لاء میں، جماعت کے قوانین میں، جماعت کے نظام میں ایسا کچھ بھی شامل نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ جی یہ کون کہہ رہا ہے کہ یہ جماعت کے نظام میں یہ شامل ہے؟ یعنی کہیں لکھا ہوگا کہ جو کوئی بیوہ ہو تو سارے مولوی جو ہیں اس کے پیچھے پڑ جائیں؟ یہ کہیں لکھا ہوتا ہے؟ میں تو پریکٹیکل کی بات کر رہا ہوں، لکھا تو بڑا خوبصورت ساری باتیں ہوئی ہیں، قرآن کی آیتیں بھی بڑی پڑھ کے آپ کو سنائیں گے، لیکن عملی طور پر یہ ہوتا ہے۔ مثلا یہاں سویڈن میں، یہ سویڈن کی بات ہے، ایک لڑکی تھی، وہ مطلب ہے کہ کتنی 30 سال کی ہوگی، اس کے بچے بھی تھے چھوٹے، اس کی طلاق ہوئی تو مولویوں نے باقاعدہ اس کے نا حالانکہ اس نے فائنینشلی اس کو ہیلپ نہیں تھی چاہیے، وہ جو طلاق کا وہ سارا سسٹم وغیرہ ہوتا ہے نا وہ جماعت کے اندر، اس کی وجہ سے اس کو اتنے چکر لگوائے، اور انہوں نے کہا باقاعدہ مولوی اس کو کہتے تھے کہ اب تو تم ہمارے پلے پڑ گئی ہو، تم نے طلاق لے کے۔ تو مطلب یہ سسٹم ہے سارا۔ پھر یہ کہ بیوہ عورت کے گھر مولوی جا کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں بھی کوئی حصہ دیں نا، ہم بھی آخر ہیں، تو یہ ان کا حال ہے۔ تو یہ کہیں لکھا ہوگا کہ جی آپ دکھائیں؟ جی کہاں لکھا ہوا ہے کہ ایسا کرے؟ بھئی پریکٹیکلی ایسے کرتے ہیں کہ ان کے پاس طاقتیں ہیں، ان کے پاس پاور ہے، اور ان کو کوئی روک نہیں سکتا، اس وجہ سے کہ اس طرح کے حرکتیں کرنے والے ان کے اوپر تعلقات ہوتے ہیں، ان کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اگر آپ ان کی شکایت کریں گے نا تو وہ لیٹر ہی کہیں نہیں جائے گا، اور شکایت کس کے ساتھ کرنی ہے؟ خلیفہ جی تو ویسے ہی مٹی کے مادو ہیں، ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، عملہ چلا رہا ہے سارا، تو شکایت تو وہ عملے کے پاس ہی جاتی نا، عملے کے پاس جو ہیں وہ ان کے مربیوں کے اپنے پاس تعلقات ہیں۔ ہاں میں ایسے بھی جانتا ہوں مربی جو شریف آدمی تھا، اس کا نہیں اس طرح کے تعلق تھا، انہوں نے اس کو اس کا رگڑا لگایا کہ وہ بیچارہ جماعت ہی چھوڑ گیا آخر، کیونکہ ذلت اس کی اتنی کی تھی کہ اس وجہ سے کہ وہ اوپر اس کے اس طرح کے تعلقات نہیں تھے۔ تو یہ ساری باتیں کہ میں خود گواہ ہوں، یہ میں نے کسی سے سنی نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے میں مریخ سے آیا ہوں، لیکن یہ باتیں آپ کبھی مانیں گے نہیں۔ جب میں جماعت میں تھا نا، میں یہ ساری کچھ دیکھتا تھا، میں ان کو تسلیم نہیں تھا کرتا۔ ایسی بات ہے کہ آنکھیں بند کر لیتا ہے آدمی، زیادتی ہو رہی ہے، مطلب ایک عہدہ دار کی جو پوری چین ہے نا، ہر عہدے دار اپنے سے نیچے کو ذلیل کر رہا ہے، اور وہ پھر اس کا بدلہ وہ اس سے اپنے نیچے سے لیتا ہے، اور یہ جو مربی اور امیر ہیں یہ بدلہ پھر عام لوگوں سے لیتے ہیں، ان کی آپ کا تو ٹائم یہ ختم ہو سسٹم گیا ہے پورا جو اس طریقے سے چل رہا ہے۔ آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، وہ نیچے چلے گئے ہیں۔ مصور صاحب آپ بات کرنا چاہیں آ سکتے ہیں، ٹروتھ سیکر صاحب آپ بات کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، 2 منٹ آپ کے شروع ہو رہے ہیں۔ ہاں جی، بات بڑی سمپل ہے کہ یہ جو طارق چوہان صاحب ہیں نا، یہ اس رستے پہ چل پڑے ہیں جس رستے پہ انکاری لوگ جو ہوتے ہیں یا کفار لوگ یا انبیاء کے جو مخالف ہیں وہ چل پڑتے ہیں۔ میں اس بات پہ حیران ہوں کہ انہوں نے اگر جمبا صاحب کو مانا ہے تو ان کا کام ہے کہ پازیٹیو تعلیم، پازیٹیو چیزیں جمبا صاحب کی تعلیم وہ آ کے پیش کریں۔ جو بھی جس کو اپنی تعلیم کی صداقت کا علم ہے
وہ اپنے دلائل دیتا ہے، اپنی تعلیم دیتا ہے، وہ نیگیٹیوٹی نہیں نکالتا. جس کے پاس دلائل نہیں ہے وہ، اور اس کے پاس اتنی اچھی تعلیم، اتنی اسٹرانگ تعلیم نہیں ہے پیش کرنے کے لیے، وہ پھر دوسروں پہ الزام لگاتا ہے، جیلس ہوتا ہے اور الزام بازی شروع کرتا ہے، اسکینڈلز بناتا ہے. تو طارق چوہان صاحب کے سامنے انفارچونیٹلی میں نے تو سوائے الزام بازی، نیگیٹو باتیں پھیلانا، باتیں بنانا، چھوٹی سی بات دیکھ کے اس کو ایگزیجریٹ کرنا، اس کو بڑھ بڑھ کے بیان کرنا اور اپنی طرف سے باتیں بنانا، اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں دیکھا. اگر کوئی تعلیم سٹرونگ ہے تو وہ آپ آ کے پریزنٹ کریں. وہ تو آپ پریزنٹ کچھ کرتے نہیں، اور حرکات وہ ہیں جو انکاری لوگوں کی یا کفار مکہ کی حرکات تھیں. تو اس مکہ کی حرکات تھیں تو اس تیرہویں کے بعد اب 14ویں نے آنا ہے کہ نہیں؟ تو آپ لوگ جو ہیں وہ سارا کچھ مٹا کے نئے سرے سے اپنی خلافت شروع کرنا چاہتے ہیں. آخر اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں اس کی. اس طرف نہیں آپ آتے. پھر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں جی آپ جو ہیں وہ غلط باتیں کر رہے ہیں. میں اس کا خود گواہ ہوں جو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں. یہ میں نے سارا کچھ دیکھا ہے، لیکن میں یہ باتیں اس وقت نہیں تھا کر سکتا کیونکہ میں ڈرتا تھا مجھے جماعت سے نہ نکال دیا جائے. اب جب مجھے پتا ہے کہ اس جماعت کا تو خدا اور رسول سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو اب میں یہ باتیں لوگوں کو بتاتا ہوں. لیکن اگر آپ نے پھر بھی وہی کام کرنا، آپ کہتے ہیں ہماری جان مال عزت خلیفہ کے لیے، تو آپ بے شک کریں. لیکن جب آپ سے علمی گفتگو کی جاتی ہے اس میں بھی آپ نہیں آتے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بتائیں مرزا مسرور صاحب کہہ رہے ہیں مجدد کا ذکر نہ قرآن میں نہ حدیث میں. مرزا صاحب کی تعلیم دکھا دیں، کہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے؟ آپ نہیں کبھی دکھا سکتے. تو اس کا مطلب ہے مرزا صاحب کے مطابق آپ فاسقین ہیں، اور مرزا صاحب نے یہ استنباط آیت استخلاف سے کیا ہے، وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. تو یہ آپ کا حال ہے. آپ دوسروں کو انکار کرنے والا کہہ رہے ہیں. جی ٹائم ہاں ختم جی. ہوا. ٹروتھ سیکر صاحب. ہاں جی، دیکھیں جو سوال میں نے کیا تھا ان سے، میں نے ان کو کافر نہیں تھا کہا، میں نے کہا تھا کہ آپ کافروں کے طریقے پہ عمل پیرا ہیں. اگر آپ کے پاس سچی تعلیم ہے تو آپ آ کے وہ پریزنٹ کریں. آپ کو اپنی تعلیم پہ کانفیڈنس ہے تو تعلیم کے پازیٹیو پوائنٹس آ کے بتائیں، دلائل رکھیں. وہ رکھنے کی بجائے آپ ہمارے مسئلے، انٹرنل میٹرز جن کا آپ کو نہیں پتہ اور آپ سفید جھوٹ بول رہے ہیں، وہ آ کے اپنی طرف سے باتیں بنا کے پیش کر رہے ہیں. بات ایک کوئی ہوتی نہیں، کوئی چھوٹی سی کوئی بات ہے اس کو پکڑ کے ایسے کہانی بنانا اور ایگزیجریٹ کرنا، یہ بالکل منکرین والا طریقہ ہے. وہ آپ اپنا رہے ہیں جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ جیلس ہیں جماعت احمدیہ سے اور جماعت احمدیہ کی تعلیم سے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی خاص تعلیم نہیں، اس لیے اس سے بھاگتے ہیں. اپنی تعلیم کا کچھ بتاتے نہیں، جنبا صاحب کی تعلیم کا کچھ بتاتے نہیں، اور ہماری تعلیم کے مسئلے نکال کے اپنا غبار، دل کا غبار نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہماری تعلیم میں ان کو پرفیکشن نظر آتی ہے. ہمارے دلائل اتنے سٹرونگ ہیں کہ یہ پھر ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں کہ سوائے منکرین کے طریقہ اپنا کے الزام بازی کرنا. جہاں تک اب ایک مشکل سے انہوں نے ایک علمی سوال کیا ہے، اس کا میں جواب دینا چاہتا ہوں. پتہ نہیں ٹائم ہے کہ نہیں، لیکن وہ جو آیت استخلاف ہے اس کے دو معنی ہیں، ایک ہے ظاہری ٹائم معنی، اوپر ایک چل رہا ہے، 50 سیکنڈ آپ کریں گے. ٹائم اوپر دیکھیں، گھڑی لگی ہوئی ہے، چل رہی ہے. ہاں جی. آیت استخلاف کے دو معنی ہیں، ایک ظاہری معنی ہے، ایک باطنی معنی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے باطنی معنی سے یہ بتایا کہ اس سے مجددین کا سلسلہ بھی نکلتا ہے. لیکن جو ظاہری معنی ہے اور جس کے معاملے میں حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ پہلے
खिलाफा अला मिनहाज नबूवा होगी, और उसके बाद वो उतने अरसे तक रहेगी जितना अरसा तक अल्लाह चाहेगा। उसके बाद मलूकियत आ जाएगी, वो इतना अरसा तक रहेगी जितना अरसा अल्लाह चाहेगा, और मलूकियत में जुल्म भी होगा, फिर वो ख़त्म हो जाएगा और उसकी जगह फिर खिलाफत अला मिनहाज नबूवा होगी। ये जो आयत इस्तिखलाफ से जो ज़ाहरी मानी है, ये बात कर रही है फिज़िकल एडमिनिस्ट्रेशन की, यानी जिस्मानी तौर पे या दुनियावी खिलाफत की। ये मुजद्दिदियत की बात नहीं कर रही, वरना फिर मलूकियत का जिक्र क्यों होता। और अगर ये कहते हैं कि ये रूहानी खिलाफत जो मुजद्दिदियत है, तो उसमें इंतका कैसे आया, उसमें मलूकियत कैसे आई, वो मुझे बता के बताइए। टाइम आपका खत्म हो गया, तारिक चौहान साहब को बोलने दो। जी एक तो मैंने ये सवाल किया इनसे कि जी वो मुजद्दिदीन का सिलसिला जो है वो क़यामत तक जारी है, ये मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं, और इनके खलीफा साहब कह रहे हैं कि वो उस मुजद्दिद का जिक्र तो ना कुरान में है ना हदीस में, और खलीफा ताहिर साहब कह रहे हैं तुम सारे मरते जाओगे, तुम्हारी नस्लें मरेंगी, किसी मुजद्दिद का मुंह नहीं देखोगे। ये वाली तालीम मिर्ज़ा साहब की तालीम में से निकाल के दिखाएं, नहीं दिखा सकते। अच्छा, ये आयत इस्तखलाफ का जिक्र कर रहे हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत इस्तखलाफ में 2 अदवार का जिक्र किया है। मिर्ज़ा साहब उसी का जिक्र करते हुए बता रहे हैं कि एक जिस्मानी खिलाफत थी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के फ़ौरन बाद, खिलाफत राशिदा, और एक वो बातनी खिलाफत है इसमें जो इसका मैं 13वां खलीफा हूँ, जो खिलाफत इस्लामिया मोहम्मदिया है, जिसके पहले खलीफा हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ थे और मैं उसका 13वां खलीफा हूँ, और ये क़यामत तक जारी है। अब इसमें मिर्ज़ा ख़ानदान की खिलाफत का कहाँ जिक्र बीच में आ गया? मिर्ज़ा साहब ने तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को बयान कर दिया कि इसमें जो 2 अदवार का जिक्र है, उसमें एक दौर वो था खिलाफत राशिदा का, और एक दौर वो था जो इस मलूकियत के बाद शुरू होना था, वो खिलाफत इस्लामिया मोहम्मदिया है, और उसी के वो 13वें खलीफा मिर्ज़ा साहब खुद हैं। अब मिर्ज़ा साहब की तालीम पेश करनी चाहिए ना इनको कि नहीं जी वो मैं 13वां खलीफा हूँ, मेरे बाद फिर खिलाफत वो ख़त्म हो जाएगी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फिर मेरी खिलाफत चलेगी। ऐसे लफ्ज़ तो कहीं नहीं उन्होंने कहे। आपको बार बार आपसे कहा जाता है कि आप कहते हैं हमारे मसीह के खलीफे हैं, तो आयत इस्तखलाफ में मसीह के खलीफों का कहाँ जिक्र है? मिर्ज़ा साहब तो कह रहे हैं इसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफों का जिक्र है, और मैं उसी खिलाफत इस्लामिया मोहम्मदिया का 13वां खलीफा हूँ। जो इस वक्त खिलाफत चल रही है, जो मिर्ज़ा ख़ानदान की खिलाफत, उसका तो कहीं जिक्र नहीं, और आप उसको मसीह के खलीफे कहते हैं, जबकि आयत इस्तखलाफ में अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफों का वादा दिया है। तो ये तज़ादात का मजमूआ है आपकी सारी ये सिस्टम। अच्छा, सबसे पहले तो आपने जो इल्ज़ामबाज़ी शुरू की हुई थी, आपने उसको छोड़ दिया। ये तरीका अपनाएं, आइंदा इल्ज़ामबाज़ी ना किया करें, क्योंकि आप इस पे थोड़ा सा इस पे भी बात कर लें कि आप मुझसे एग्री करते हैं कि ये मुनकरीन का तरीका है, और आपसे ठीक है, चले गलती से आपने बात कर दी, लेकिन क्योंकि आपने सब्जेक्ट चेंज कर दिया है, तो मैं यही समझ रहा हूँ कि आपको समझ आ गई है कि ये मुनकरीन का तरीका है। और अगर आपके पास तलीम स्ट्रॉन्ग है तो आप अब दलाइल रखते हैं, तो इस पे भी थोड़ी सी मुझे बात क्लियर कर दें, क्योंकि आप बार बार आके इल्मी बात नहीं करते, पहले इसी तरह की इल्ज़ामबाजी शुरू कर देते हैं, और जो कि मैं चाहता हूं कि आप समझ जाएं कि ये तरीका सही नहीं है। तो इस बारे में थोड़ा सा मुझे जवाब दे दें। अच्छा, जहाँ तक आपने ये बात की कि जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि खिलाफत अला मिनहाज नबूवा, उसके बाद आएगी मलूकियत। ठीक है, मलूकियत एक ज़ाहरी हुकूमत है या बादशाहत है। ठीक है, उसको रिप्लेस क्या करेगी? उसको क्या रिप्लेस करेगी? रूहानी खिलाफत, मुजद्दिदीन करेंगे रिप्लेस। ये एक रूहानी खिलाफत है। जब वो ख़त्म हो गई तो उसके बाद अल्लाह ताला कह रहा है खिलाफत अला मिनहाज नबूवा, उसको रिप्लेस करेगी खिलाफत, दुनियावी खिलाफत होगी। एक दुनियावी मलूकियत को ख़त्म को रिप्लेस करेगी दुनियावी खिलाफत। बातनी खिलाफत कैसे या रूहानी खिलाफत कैसे दुनियावी मलूकियत को रिप्लेस कर सकती है? इतनी सिंपल सी बात है। और दूसरी बात यह है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मलूकियत के बाद फिर क्या आएगी? खिलाफत अला मिनहाज नबूवा। मुझे ये बताएं, आप ये कह रहे हैं कि पहले खिलाफत राशिदैन थी जो कि दुनियावी खिलाफत थी, फिर मलूकियत थी जो कि दुनियावी बादशाहत थी, उसके बाद आप कह रहे हैं कि ये मुजद्दिदीन आएंगे। मुजद्दिदीन कैसे अच्छा जी, मुजद्दिदीन आपकी ख़त्म हो गया टाइम।
एक तो ये मदनी बात है दین कि जो کیسے خلافت علی منہاج نبوہ ہوئے یہ بھی بتا دیں، اور وہ کیسے. ایک تو بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ آپ ہماری جو گند ہے وہ نہ لوگوں کو بتائیں. تو جو آپ اگر آپ کا جو گند ہے وہ میں کیوں نہ لوگوں کو بتاؤں، کیونکہ یہ یہ دیکھیں نا، گند یہ غلط بات بتاؤں کر رہے گا ہیں آپ. تو تبھی لوگوں کو پتہ چلے گا نا کہ کسی اور کی ضرورت تھی، کسی ہدایت کرنے والے کی ضرورت تھی. اگر آپ پہلی ہدایت پہ قائم ہیں تو پھر آپ کو ضرورت ہی نہیں تھی کسی اور شخص کی. تو یہ آپ بے ہدایتیں ہو گئے ہیں تو تبھی خدا کی طرف سے ہر صدی کے سر پر مجدد آتا ہے نا، کیونکہ 100 سال کے اندر بد عقیدے پھیلنے شروع ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے آتا ہے. تو بتائیں گے کہ کون سے آپ کے بد عقیدے پھیلے ہیں اور کون سے آپ عملی طور پر جو مظاہرے کر رہے ہیں وہ قرآن اور حدیث سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو تبھی پتہ چلے گا نا کہ نیا آنے والا ہے، اس کی ضرورت تھی. تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس کا جو ترجمہ اور اس کی تفسیر ہے وہ مرزا صاحب نے کی ہے، کیونکہ مرزا صاحب کہتے ہیں میں حکم و عدل ہوں اور ٹروتھ سیکر سے ہم نے یہ تفسیر نہیں مانگنی. تو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس میں دو ادوار ہیں، ایک وہ جو خلافت راشدہ تھا اور ایک روحانی، وہ خلافت اسلامیہ محمدیہ، میں 13واں خلیفہ ہوں. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو پوری ہو گئی نا، انہوں نے بھی یہی کہا تھا اس میں دو ادوار ہیں. مرزا صاحب نے وہ ایکسپلین کر کے بتا دیا کہ دوسرا دور باطنی روحانی خلافت ہے، اور وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے دوسری صدی سے ہجری سے شروع ہوا، اور اس کے بعد وہ اب یہ سلسلہ جاری ہے. میں اسی کا 13واں خلیفہ ہوں، اور 13ویں کے بعد 14ویں 15ویں نے آنا ہے کہ نئے سرے سے پھر ایک خاندانی خلافت اس کو بنا دینا ہے. تو یہ بات ہے اصل جو آپ اپنی ایکسپلینیشن کرتے ہیں. مرزا صاحب کی تعلیم کو آپ چھوڑتے ہیں کیونکہ خاندانی گدی چلانی ہوتی ہے. اچھا جی، پھر آپ نے وہی حرکات کی، پھر وہی منکرین والا طریقہ اپنایا. آپ جھوٹ بولتے ہیں اور بات بناتے ہیں. آپ نے جو باتیں پیش کی اصل میں آپ نے باتیں کچھ اور پیش کر کے پھر اپنی طرف سے باتیں بنانے کی کوشش کی. ایک طلاق ہو گئی تھی تو اس کو جانا پڑ رہا تھا، تو وہ ایسے بار بار جانا پڑ رہا تھا، تو پھر آگے سے بات بنانے لگ پڑے. جو آپ کا ایک ذہن ہے اور ایک منکرین کا ایک گندا ذہن ہوتا ہے، اور آپ بھی اسی عمل پہ چل رہے ہیں، اور اس وجہ سے آپ آگے سے بات بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. بار بار کہہ رہا ہوں یہ منکرین کا طریقہ ہے. آپ اگر آپ کی تعلیم میں سچائی ہے تو وہ سچائی آ کے دکھائیں، اپنے جو دلائل ہیں وہ رکھیں. بار بار آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ اپنے ذہن میں گند اپنی طرف خود بنا کے تو گند پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے اگینسٹ، کیونکہ آپ ہم سے جیلس ہیں. آپ ہماری تعلیم کے سٹرونگ پوائنٹ دیکھ کے آپ کا منہ بند ہو جاتا ہے، اس لیے آپ یہ حرکات کرتے ہیں. اب جہاں تک آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تفصیل کی، آپ نے لاسٹ ٹائم جو کوٹیشن پریزنٹ کی تھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کہ وہ آیت استخلاف کی تھی، کہ آیت استخلاف کے دو معنی ہیں، ایک ظاہری معنی ایک باطنی معنی. وہ اس حدیث کی ایکسپلینیشن نہیں تھی. حدیث کی جو آپ نے مجھے دکھایا تھا اس میں حدیث کی ایکسپلینیشن نہیں تھی. آپ کو میں نے کہا کہ وہ حدیث کی ایکسپلینیشن لا کے دکھائیں کہ کہاں پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو ملوکیت و خلافت علی منہاج نبوہ حدیث کی ایکسپلینیشن کی تھی وہ لا کے دکھائیں. آپ نے وہ لا کے نہیں دکھائی، آپ نہیں دکھا سکے. آپ نے جو دکھائی آیت استخلاف کی، جس پہ تو میں بھی ایگری کر رہا ہوں کہ تو اس میں آپ کے جو خلیفے ہیں وہ کہتے ہیں ہم آیت استخلاف کے دو معنی. مطابق. اب یہ مجھے اب علیحدہ ایکسٹرا سیکنڈ انہوں نے بیچ میں لاسٹ مومنٹ مجھے بریک کی ہے. نہیں آپ کا اب ختم مجھے ہو کچھ گیا تھا. نہیں ختم نہیں ہوا تھا نا، آپ نے بیچ میں بول پڑے نا. مجھے ہاں تو 15 جب سیکنڈ ختم اور ہو دیں، میری بات عثمان کنپلیٹ بھائی ہونی ایک تھی. سیکنڈ ذرا دونوں رکیں. عثمان بھائی آپ موجود ہیں؟ جی عامر بھائی، جی جی ذرا کنٹرول کریں، 2 منٹ وہ کاؤنٹ ڈاؤن لگا دیں، بیچ میں کوئی بولے میوٹ کر دیں اس کو. آپ مجھے موڈریٹر ہیں کہ نہیں؟ آدھا منٹ دے دیں، میں تھوڑی سی بات کروں گا، آدھا منٹ. پھر اسکانی بھائی ان کی اچھا بات ہو رہی ہے، آپ مجھے کر لیں جو بات بات کنپلیٹ ضروری کرنے ہے. دیں گے، 10-15 آدھا سیکنڈ منٹ رہ چاہیے گئے. اگر منظوری ہے ان کی. ٹھیک ہے، کر لیں جو ضروری بات آپ کر لیں. ضروری بات یہ ہے، آدھا منٹ میں چاہتا ہوں. ٹروتھ اس سیکر صاحب یہ دیکھیں، آپ بار بار یہ کہتے ہیں منکرین منکرین منکرین. وہ آپ کے نبی کی تعلیم آپ کو بتا رہے ہیں، اپنی نہیں. آپ کی نبی کی تعلیم آپ کو بتانا یہ منکرین کا طریقہ ہے.
सिर्फ मुझे इतना कहना था। वो अब अपनी मुनकरीन गुफ्तगू तो है जारी ही करें। नहीं, तारक चौहान साहब मुनकरीन नहीं है, पीर असकानी और अहमद नजीर मुनकरीन है, इनको पता नहीं क्या बात कर रहे हो। मैं वही लगा कह रहा हूँ कि रहने तारिक साहब पेश कर रहे हैं नबी की, उन्हीं की नबी की तालीम के, देखें ये हमारे नबी की तालीम है। अब वो ये कह रहे हैं मुनकरीन मुनकरीन, मुझे इस बात पे अजब लग रहा है भाई। हाँ तो सिंपल मैं बता देता हूँ ना। एक तो आमिर नज़ीर साहब, आप अल्फाजबाजी से बाज रहें। आपका यही मसला है कि आप अल्फाजबाजी शुरू करके बात को बिगाड़ते हैं, इसलिए मैं आपके होते हुए नहीं आता। जी ट्रू और सीकर फिर साहब, आप मैं तो अपने बोल ही नहीं 30 रहा, अगर मैं सेकंड तो आपने अपने म्यूट दोबारा करके बैठा हूँ, दोबारा उस्मान भाई अल्फाजबाजी कंट्रोल करेंगे। 30 सेकंड है बात आपके पास, सिंपल आप सी अपनी ये है। बात मुकम्मल कर लें और किसी और को टारगेट ना करें। चौहान साहब से मुखातब हूँ, जज़ाकल्लाह। नहीं तो इन्होंने क्यों टारगेट किया है? आमिर नज़ीर साहब ने क्यों उन्होंने टारगेट पीर किया साहब मुझे? की बात का जवाब दिया, आपके जवाब इन्होंने आपकी बात का जवाब नहीं दिया। नहीं, इनको 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 प्रिवेंट करें, इनको रोकें ये नहीं कर रहे ना, वो तो कि खामोश है अल्फाजबाजी भाईजान। से आप बाज आप रहे। अपनी बात जारी करें। अच्छा, 30 सिंपल सेकंड। बात यह है कि ये जो इन्होंने पीर अस्कलानी साहब ने पूछा है, जो मैंने कहा है मुनकरीन का तरीका, मुनकरीन का तरीका मैंने कहा है। मैं उनको काफिर नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं काफिरों वाला तरीका अपना रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दलाइल के आगे बेबस है, और सिवाय जेलस होने के और हसद करने के और, और कुछ कर नहीं पाते। यही कुफार का हाल था, वो और कुछ कर नहीं पाते थे तो वो हसद करते थे, और हसद करके उल्टी पुल्टी इल्जामात बनाते थे, बातें बनाते थे, गालियों पे आते थे। तो ये मैं इनको समझा रहा हूं तारिक चौहान साहब को कि आप अपने आप को सही प्रेजेंट नहीं कर रहे। अच्छा, जहां तक वो जो बात मैं मुकम्मल कर रहा था कि वो जो हदीस है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसकी जो मैंने इनसे पूछा था कि वो पेजेस मुझे बता दें कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ने उस हदीस की एक्सप्लेनेशन में ये बातें कहीं हों, वो इन्होंने लाके नहीं दिखाई। ये जो एक्सप्लेनेशन ला रहे हैं ये सूरत इस्तिखलाफ की है, जिसमें हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सल्लम ने कहा है कि इसके दो मानी हैं, एक ज़ाहरी एक बातनी। फिर बातनी मानी एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने कहा कि मुजद्दिदीन का सिलसिला है और वो एक रूहानी खिलाफत है, लेकिन जो ज़ाहरी मानी है वो तो अपनी जगह कायम है ना। और उसके लिए जो हदीस हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है वो दुनियावी खिलाफत का जिक्र है। वरना मुझे बता दें कि मलूकियत को एक रूहानी खिलाफत कैसे रिप्लेस कर सकती है? मलूकियत तो एक दुनियावी बादशाहत है, उसको रूहानी खिलाफत कैसे रिप्लेस कर सकती है? और फिर रूहानी खिलाफत अगर मलूकियत के बाद आ रही है, अगर मुजद्दीन का सिलसिला इनके मुताबिक मलूकियत के बाद आ रहा है, तो वो खिलाफत अला मिनहाजा नबुआ कैसे हुई? वो जो है वो जो रूहानी खिलाफत मुजद्दीन का सिलसिला खिलाफत अल्लाह, क्योंकि ये हदीस कह रही है कि मलूकियत के बाद खिलाफत अला मिनहाजा नबुआ फिर होगी। ये बात मैंने कंप्लीट करनी थी। हाँ जी, ओके जी, आपकी बात कंप्लीट होगी। तारिक साहब, आपके पास 3 मिनट है, क्योंकि हाँ, अब इन्होंने देखिए इन्होंने 1.5 मिनट ज़्यादा ले मिर्ज़ा लिया। साहब ठीक कह है। रहे हैं मैं खलीफा अला मिनहाज नबूवत हूँ, और ये खिलाफत इस्लामिया मोहम्मदिया आयत इस्तखलाफ के मुताबिक, और ये दायमी रूहानी खिलाफत है, और ये क़यामत तक जारी है, और मैं इसका 13वां खलीफा हूँ। तो इसके बाद इनको कोई और एक्सप्लेनेशन चाहिए? यानी मिर्ज़ा साहब हकम अदल जो अपने आप को कह रहे हैं और ये भी ये मानते हैं, उनका ये इनकार कर रहे हैं। तो इसके अलावा इनको अब क्या कहा जा सकता है कि ये उनकी तालीम का इनकार करते हैं और कहते हैं नहीं कोई और चीज़ हमारे सामने पेश करें। भाई मिर्ज़ा साहब बता रहे हैं कि ये दो अदवार हैं, एक वो जो राशिद खिलाफत राशिद था, एक रूहानी खिलाफत है। इसके अलावा आपके सामने क्या पेश करें? ये तो मिर्ज़ा साहब की एक्सप्लेनेशन है, आप इसको एक्सेप्ट नहीं करते। अब देखें मिर्ज़ा मसरूर साहब कहते हैं मुजद्दद का जिक्र ना कुरान में है ना हदीस में। मिर्ज़ा साहब कहते हैं और ये कहना कि मुजद्ददों पर ईमान लाना कुछ फ़र्ज़ नहीं, खुदा ताला के हुक्म से इनहिराफ है, क्योंकि वो फरमाता है मन कफर बाद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिकून। और ये आयत इस्तखलाफ में से वो इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी बाद इसके जो खलीफे भेजे जाएं फिर जो शख्स उनका मुनकर रहे वो फासिकीन में से है। और फिर ये कहते हैं कि जी कुरान में जिक्र नहीं है, तो आयत इस्तखलाफ में जिक्र है। फिर मिर्ज़ा साहब कहते हैं कुरान में नफ़ख़ सूर से किसी मुजद्दिद का भेजना मुराद है, तो ये कहते हैं कुरान में जिक्र नहीं। फिर मिर्ज़ा साहब कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला हर सदी के सर पर एक मुजद्दिद को भेजता है जो दीन के उस हिस्सा को ताज़ा करता है जिस पर कोई आफत आई होती है। ये सिलसिला मुजद्दिदों के भेजने का अल्लाह ताला के इस वादा के मुआफ़िक है जो उसने इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून में फरमाया है। यानी मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं आयत इस्तखलाफ के मुताबिक जो खलीफों का सिलसिला है और जो रूहानी सिलसिला है वो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से शुरू हुआ,
جو اس کے پہلے خلیفہ تھے 2 صدی ہجری سے، اور میں اس کا 13واں خلیفہ ہوں، اور یہ آیت استخلاف کے مطابق ہے۔ تو آیت استخلاف کے مطابق خلافت تو شروع ہو گئی، وہ خلافت علی منہاج نبوت ہے۔ منہاج نبوت کا مطلب ہے نبوت کے طریق پر خلافت، اور نبوت کو کس کی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو قیامت تک جاری ہے۔ تو اسی کے خلیفوں کا مرزا صاحب کہہ رہے ہیں اس میں دعویٰ اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا ہے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفوں کا وعدہ دیا، اور مرزا صاحب کہہ رہے ہیں یہ دائمی روحانی خلافت سلسلہ مجددین ہے۔ لیکن مرزا جو خاندان کے خلیفے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، میں مسیح کا خلیفہ ہوں اور میں آیت استخلاف کے مطابق ہوں۔ تو یا تو آپ مرزا صاحب کو جھوٹا کہیں تو پھر ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ یہ آپ کا دعویٰ ہے، لیکن مرزا صاحب جو خود خلیفہ اعلیٰ منہاج نبوت ہیں، اس کے 13ویں خلیفہ ہیں، ان کو آپ انکار کر کے آپ نئی خلافت اعلیٰ منہاج نبوت، مسیح کی خلافت اعلیٰ منہاج نبوت چلانا چاہتے ہیں، اور ایسا کوئی آیت قرآن میں نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مسیح کے خلیفوں کو وعدہ دیا ہو۔ یہ سورہ نور کی آیت 56 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفوں کو وعدہ دیا ہے۔ جی آپ کا ٹائم ہو گیا، ٹھیک ہے جی سیکر صاحب آپ کے پاس 2 اچھا، منٹ ہے، یہ اب 2 منٹ آپ کے پاس۔ یہ تو جو میرا پہلا سوال ہے اس کا تو جواب دے ہی نہیں رہے کہ کیا جو گالیاں نکالنا، الزام بازی کرنا، اپنی طرف سے باتیں بنانا، ایگزیجوریٹ کرنا، اور انٹرنل میٹرز میں سے، اور پھر جب انسانوں کا سلسلہ ہوتا ہے، کئی انسان کوئی اگر غلطی بھی کرتا ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ جماعت کی تعلیم ہے، تو اس کو یوز کر کے ایگزیجوریٹ کر کے جماعت پہ تھوپنا، یہ جو طریقہ ہے یہ کیا منکرین کا، کفار کا طریقہ نہیں ہے؟ اس بات کا وہ جواب ہی نہیں دے رہے۔ اگر آپ کی تعلیم اتنی سٹرونگ ہے تو آپ تعلیم کیوں نہیں پیش کرتے؟ آپ جنبا صاحب کی جو باتیں ہیں وہ آ کے پیش کریں، ان پہ کیا الہام ہوا، کس الہام سے انہیں پتہ چلا کہ سب سے پہلے ان کا دعویٰ کیا ہے، کیا وہ نبی کا دعویٰ ہے کہ، اور ان کا ایگزیکٹلی کیا رول ہے، وہ کیا الہام ہوا، وہ آ کے بتائیں۔ پھر یہ بتائیں کہ وہ جو الہام ہے اس کے بعد انہوں نے کیا تعلیم پیش کی، وہ آ کے ہمیں بتائیں۔ اگر وہ نہیں پیش کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہمارے آگے بے بس ہیں، ہماری دلائل کے آگے بے بس ہیں، جو منکرین کی طرح آپ الزام بازی شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس بارے میں آپ کو جواب نہیں دے رہے۔ اچھا، دوسری جو بات ہے وہ جو انہوں نے کہی، انہوں نے میرا بات پروف کر دی۔ انہوں نے خود کہا کہ جو آیت استخلاف کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کہتے ہیں کہ اسے ایک مراد روحانی خلافت ہے۔ جو ایگزیکٹ جو انہوں نے حوالہ پیش کیا تھا نا، وہ یہ تھا کہ حضرت، جو مجھے جہاں تک یاد ہے، کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہا کہ اس کے 2 معنی ہیں، ایک تو ظاہری معنی ہے اور ایک باطنی معنی ہے، جس کا انہوں نے ذکر اس طرح کیا، انہوں نے طارق چوہان صاحب نے، کہ ایک معنی اس کا روحانی خلافت کا ہے، انہوں نے خود ابھی کہا ہے روحانی خلافت کا ہے، اور اس سے مجددین کا سلسلہ نکلتا ہے۔ ٹھیک ہے، روحانی خلافت تو ہو گئی، لیکن جو ظاہری معنی ہے، جو جسمانی خلافت ہے، جو دنیاوی خلافت ہے، وہ تو اپنی جگہ قائم ہے، اور اس کے جو ذکر ہے وہ حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اب یہ کر کیا رہے ہیں کہ یہ مختلف ڈیفرنٹ جگہ کی سٹیٹمنٹس جو ہیں ہماری خلفاء کی یا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی، ڈیفرنٹ کانٹیکس میں سٹیٹمنٹس ادھر ادھر سے پکڑ کے اکٹھا کر کے اپنی ایک بات بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے لاسٹ ٹائم بھی یہ کوشش کی تھی، جب میں نے ان کو پکڑا کہ میں نے کہا کہ وہ لا کے دکھائیں کہ جس میں اس حدیث کی ایکسپلینیشن دی ہو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے۔ انہوں نے وہ نہیں لا سکے، یہ پیجز، وہ پیجز نہیں لا سکے، اور انہوں نے پیجز جو لے کے آئے اس میں آیت استخلاف کا ذکر تھا اور حدیث کا ذکر ہی نہیں تھا۔ اور آیت استخلاف سے اگین 2 معنی ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ باطنی معنی میں، روحانی معنی میں، روحانی خلافت مجددین کا سلسلہ ہے۔ جو ظاہری معنی ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں، اور لازمی اسی سے سمجھیں گے، اور وہ یہ ہے کہ ایک ملوکیت کا سلسلہ آئے گا، اور ملوکیت کے سلسلہ ایک جسمانی بادشاہت ہے، ایک دنیاوی بادشاہت ہے، اس کو ریپلیس ایک آپ کا دنیاوی ٹائم سلسلہ آپ کا کرے گا، ٹائم ختم ہو تو گیا، وہ خلافت اللہ منہاج نبوہ ہوگی۔ ہاں جی۔ ہاں جی، آپ کا دیکھیں ٹائم کہ جی مرزا طارق صاحب صاحب، ایک منٹ، طارق صاحب ایک منٹ، آپ کی بات سے پہلے میں ایک بات کر دوں کہ طارق صاحب آپ کیا جنبا صاحب ہی تبلیغ کر رہے ہیں اس وقت یہاں پر؟ تو وہ جو پہلا کویشچن اس کا جواب دیں،
اگر نہیں کرے تو نہ کر کے تو دوسرے سوال پہ جواب دے دیں. جزاک اللہ. نہیں، میں نے وہ اس کا پہلے جواب دے دیا انہوں نے، کیونکہ انہوں نے سننا نہیں ہوتا، انہوں نے اپنی بات مارنی ہوتی ہے، اس لیے وہ کرتے جا رہے ہیں. میں نے ان کو بتایا ہے کہ جمبا صاحب کی تبلیغ میں تب کروں گا پہلے جو سسٹم موجود ہے میں اس میں بتاؤں گا کہ یہ اس میں خرابیاں ہیں، اور میں اس کا خود گواہ ہوں، اور دوسرے لوگ بھی گواہیاں پیش کر رہے ہیں. تو یہ سسٹم خراب تھا، تو جمبا صاحب نے آنا تھا نا 15ویں صدی کے مجدد نے، جس نے آ کے خرابیاں دور کرنی تھی. تو ظاہر ہے اگر سسٹم کی خرابی نہ بتائی جائے تو کیسے پتہ چلے گا کہ کسی آنے والے کی ضرورت تھی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ حدیث میں یہ ذکر ہے. بھئی حدیث کی ایکسپلینیشن تو مرزا صاحب نے کر دی. بہرحال وہ اس کا میں نے بتا دیا ہے، مجھے بار بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں مرزا طاہر صاحب کہتے ہیں تمہاری نسلیں مریں گی، مجدد کا منہ نہیں دیکھو گے. مرزا مسرور صاحب کہتے ہیں مجدد کا ذکر نہ قرآن میں نہ حدیث میں. میں نے آپ کو بتا دیا کہ مرزا صاحب کہتے ہیں مجدد کا ذکر قرآن میں بھی حدیث میں ہے. اس طرح سے یہ ان کے خلیفے جو ہے نا جھوٹے ثابت ہو گئے مرزا صاحب کی تعلیم کے مطابق. پھر دیکھیں مرزا صاحب کا کیسے سٹرونگ الفاظ ہیں. وہ کہتے ہیں میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ کوئی معمولی اور سرسری نگاہ سے دیکھنے کے قابل نہیں، بلکہ بہت بڑی عظیم الشان بات ہے. میری اپنی بنائی ہوئی بات نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی بات ہے. اس لیے جو اس کی تکذیب کے لیے جرت اور دلیری کرتا ہے وہ میری تکذیب نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب پر دلیر ہوتا ہے. مجھے اس کی تکذیب سے کوئی رنج نہیں ہو سکتا، البتہ اس پر رحم ضرور آتا ہے کہ نادان اپنی نادانی سے خدا تعالیٰ کے غضب کو بھڑکاتا ہے. یہ بات مسلمانوں میں ہر شخص جانتا ہے، اور غالباً کسی کو بھی اس سے بے خبری نہ ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد کو بھیجتا ہے جو دین کے اس حصہ کو تازہ کرتا ہے جن پر کوئی آفت آئی ہوتی ہے. اور یہ سلسلہ مجددوں کے بھیجنے کا اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ کے موافق ہے جو اس نے انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون میں فرمایا ہے. ملفوظات جلد 14 صفحہ 2. تو یہ دیکھیں یہ مرزا صاحب کیسے سٹرونگلی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مجدد کا منکر ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کرتا ہے. اور یہ میں نے آپ کو دکھا دیا کہ ان کے خلیفے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تکذیب کرنے والے ہیں. تو پھر ان کو مرزا صاحب کی تعلیم کے مطابق اگر کافر نہ کہیں تو کیا کرا جائیں؟ یہ تو اللہ کا بھی انکار کر رہے ہیں اور مرزا صاحب کا بھی انکار کر رہے ہیں. دونوں انکار یہ کرتے ہیں، اور اس چیز کی ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے میری ان باتوں کا کہ مرزا صاحب نے کہاں لکھا ہے کہ میرے بعد کوئی مجددین کا سلسلہ نہیں ہوگا. مرزا صاحب تو کہہ رہے ہیں مجدد کا انکار کرنے والا اللہ کے تعلیم سے انحراف کرنے والا ہے، قرآن سے انحراف کرنے والا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کرنے والا ہے. جی ہاں جی. اب بات پھر وہی ہے کہ انہوں نے میں نے ان سے پوچھا کہ وہ جو حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس میں خلافت علی منہاج نبوہ کا ذکر ہے، ملوکیت کا ذکر ہے، اس حدیث کی ایکسپلینیشن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کہاں دی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث کی ایکسپلینیشن میں ہی یہ بات کہی ہے. انہوں نے مجھے پیج نمبر نہیں دکھائے اور مجھے نہیں بتایا کس بک میں کون سے پیجز ہیں جس میں اس حدیث کی ایکسپلینیشن ہوئی ہے، جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. کیونکہ اگر ان کے پاس ہوتی تو یہ مجھے فوراً بتا دیتے. کیونکہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں تو اوپر سے یہ جھوٹ بولی جا رہے ہیں کہ اس حدیث کے ایکسپلینیشن میں کہا، حالانکہ خود یہ کہہ چکے ہیں کہ آیت استخلاف میں کہتے ہوئے انہوں نے روحانی خلافت اور لفظ روحانی خلافت بھی استعمال کیا. بھائی وہ بالکل ہے، ایک روحانی خلافت ہے، ایک دنیاوی خلافت ہے. میں دنیاوی خلافت کا پوچھ رہا ہوں. اس حدیث کی جو دنیاوی خلافت کے بارے میں حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس کی ایکسپلینیشن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کہاں دی؟ وہ آپ نے مجھے نہیں دکھایا، اور پھر جھوٹ بولی جا رہے ہیں کہ ہاں جی اس حدیث کی دی ہے، اس حدیث کی دی ہے، اور پھر خود ہی بات وہ کر جاتے ہیں جو میں کر رہا ہوں کہ ہاں آیت استخلاف میں روحانی خلافت کا ذکر ہے، وہ مجددین کا سلسلہ ہے. پھر جہاں تک جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجددین کا انکار، ہم تو مجددین کے سلسلے کو مانتے ہیں. بات صرف اور پھر مزید یہ ہے کہ جب خلافت کا سلسلہ سٹارٹ ہو گیا تو ایک اعلیٰ مقام کے مقابلے پہ ادنا مقام کی ضرورت نہیں رہتی. اب جو مجددیت ہوگی وہ خلافت کے ذریعے ہوگی، اور انہی میں سے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک صدی کا مجدد ہو. لیکن ہم تو مجددین کے سلسلے کو مانتے ہیں. آپ کو جو باتیں آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کرتے ہیں، آپ جو باتیں بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ آپ کی اپنی سمجھ ہے. اور میں جو آپ کو سمپل ایک رستہ بتا رہا ہوں کہ بات کریں، سیدھی بات کریں. مجھے وہ حدیث کو میپ کر کے دکھا دیں جو حدیث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. وہ
اس سے آپ اس کو بالکل سیدھی بات ہے، اس سے آپ سیدھی طریقے سے اگر بات سمجھنا چاہیں گے تو سمجھ آ جائے گی. تو اب مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کے پاس اس بارے میں کوئی خاص چیز تو ہے نہیں، اور کوشش اب مثلا تیسری دفعہ یہ ہوا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. میں پھر جی آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ آپ کی اب بات کوئی ہوگی، اپنی تعلیم جو آپ نے کمپلیٹ ہوگی. صاحب سے سیکھی. ہاں جی. جی جی چوہان صاحب، آپ نے ان کے سب کویشچنز کے ٹائم جواب ہو دے گیا. دیے ہیں کہ کوئی بات رہ گئی ہے؟ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ میں نے ان کو جواب دیا ہے کہ اس میں اچھا اس میں جو ذکر ہے وہ 2 ادوار کا ذکر ہے. وہ بہرحال انہوں نے نہیں مانا مرزا صاحب کی تعلیم. دوسری ہے کہ میں نے یہ ثابت کیا ہے. کیمرہ آن ہو گیا آپ کا چوہان صاحب. جی نہیں ٹھیک ہے، وہ کیمرہ آپ کا بند ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں، ہاں، ٹھیک ہے، تو بات کریں بات کریں. اصل بات یہ ہے کہ میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ مرزا جو ان کے خلیفے ہیں وہ ایک ایسی تعلیم پیش کر رہے ہیں جو مرزا صاحب کی تعلیم کے بالکل الٹ ہے. تو اس سے مرزا صاحب ان کے مطابق ان کے خلیفے فاسقین میں شامل ہو جاتے ہیں، اور ان کا جو سارے کا سارا سسٹم ہے وہ فاسقین کا مطلب ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کرنے والا ہے. یہی بات مرزا صاحب نے کہی ہے کہ وہ جو مجدد کا منکر ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کرنے والا ہے. تو یہ لوگ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تکذیب کرنے والے ہیں خلیفہ. تو یہ ان کا تو پھر نہ قرآن سے کوئی تعلق ہے، نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق ہے، نہ مرزا صاحب کی تعلیم سے تعلق ہے. اور میں نے ان کو بتا دیا کہ آیت استخلاف کے ذریعہ مجددین کا سلسلہ ہے نا. یہی بات مرزا صاحب نے کہی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفوں کو وعدہ دیا ہے. میں نے ان سے یہ سوال پوچھا ہے کہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں اس میں آیت استخلاف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفوں کا وعدہ دیا ہے جس کا میں 13واں خلیفہ ہوں. لیکن مرزا یہ جو خاندان کے خلیفے ہیں یہ کہتے ہیں ہم آیت استخلاف کے مطابق مسیح کے خلیفے ہیں. یہ میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ یہ کون سی آیت ہے قرآن میں جس میں مسیح کے خلیفوں کا وعدہ دیا ہے. یعنی دونوں طرح سے یہ لوگ جھوٹے ثابت ہو گئے ہیں. ایک انہوں نے آیت استخلاف کے اوپر افترا کیا، جھوٹ باندھا اور کہا کہ ہم اس کے مطابق خلیفہ ہیں، جبکہ مرزا صاحب کہنے اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفوں کا وعدہ ہے اور وہی خلافت اسلامیہ محمدیہ کا میں 13واں خلیفہ ہوں. پھر دیکھیں کہ یہ جو مجددین کا انکار کرتے ہیں، ایک طرف یہ مجددین کا انکار کہتے ہیں، دوسرے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے خلیفہ کو مجدد بنا دے گا. بھئی جب آپ کہتے ہیں مجدد کا کوئی ہے ہی نہیں، اس کو ماننا ہی ضروری نہیں ہے، تو پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں؟ یعنی آپ کے پی ایچ ڈی کے بندے کو اللہ تعالیٰ میٹرک کا سرٹیفکیٹ دے دے گا، اس چیز پہ آپ بڑے خوش ہیں اس وجہ سے کہ آپ جانتے ہیں کہ اصل جو ہے وہ مجدد کا ہوتا ہے جو خدا سے الہام پا کر آتا ہے. یہی بات مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجدد اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر آتا ہے. یہی بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مجددین میں فرمائی، ان اللہ یبعثو، اللہ تعالیٰ سے کی طرف سے وہ مبعوث ہوگا. تو وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوگا اس کا مقابلہ مرزا محمود صاحب کی خلافت سے کر رہے ہیں جو انہوں نے پوپ کی طرز پر دھوئیں کے بغیر بنائی اور جس کو اس لیے بنایا کہ کہیں حکیم نور الدین کے بیٹے نہ قبضہ کر لیں. اس خلافت کا آپ موازنہ کر رہے ہیں اس سے جو دائمی روحانی خلافت ہے، جو سلسلہ مجددین ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت ہے، جس کا آیت استخلاف میں وعدہ دیا گیا. اور یہی بات مرزا صاحب بار بار کہہ رہے ہیں ٹھیک کہ ان ہو کا گیا، منکر فاسق ہے. ٹھیک جی ہو گیا. تو چوہان صاحب انہوں نے جو کویشچن کیا تھا آپ نے اس کا جواب دے دیا ہے کہ مجدد جو ہے اس کا رتبہ یا اس کا اتھارٹی بڑی ہے خلیفہ سے. آپ کا یہی جو ابھی لاسٹ میں آپ نے کنکلوڈ کیا ہے. کیونکہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں مجدد کا منکر فاسق ہے ٹھیک اور ہو گیا، استخلاف سے وہ استنباط کر رہے ہیں. چلیں جی. انہوں نے ڈائریکٹ توسیکر صاحب انہوں نے ڈائریکٹ آپ کے سوال کا جواب دے دیا ہے. تو اگر آپ کے پاس اس کے اوپر کوئی دلیل ہے یا کوئی ریفرنس ہے یا کوئی حدیث ہے یا کچھ مرزا صاحب کی کتابوں میں سے ہے تو پلیز ضرور پیش کیجیے گا. ہاں جی، انہوں نے اس بات میری بات سوال کا جواب ہی نہیں دیا. میں نے ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے رکھی، خلافت اللہ منہاجہ نبوہ اور ملوکیت کا جس میں ذکر ہے. پھر خلافت اللہ منہاجہ نبوہ ملوکیت کے بعد ہوگی اور ملوکیت کو ریپلیس کرے گی، اس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا. تو یہ حدیث کو تو چھوڑ گئے ہیں، حدیث سے تو بھاگ رہے ہیں.
اور جواب نہیں دے پا رہے، ट्रुथ सीकर اور साहब نہ माफ انہوں نے یہ कीजिएगा ذکر माफ کیا۔ कीजिएगा, एक मिनट मैं आपको काट रहा हूँ, टाइम आपको स्टॉप कर दिया मैंने। उन्होंने उन्होंने कहा है कि ये जो खलीफा इस वक्त खलीफा हैं ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा नहीं है, ये मसीह मिर्ज़ा साहब के खलीफा हैं। ये बात उनका उनका पॉइंट भी आपने यही सुना है। जो आप हदीस का बयान कर रहे हैं उसमें जो खिलाफत है वो किस तरह की है, ज़रा उसको ज़रा खोल दे थोड़ी सी बात, ताकि लोगों को समझ आ जाए। जज़ाकल्लाह। हाँ, ये तो आपका सवाल है ना, ये एक डिफरेंट सवाल है। ये मेरा उनका जो सवाल है उसको ये बिल्कुल ही जवाब दे नहीं पाए और हदीस को छोड़ गए हैं। हदीस का जो मैंने जिक्र किया था, ये कह रहे थे मुजद्दिदीन का सिलसिला जो है वो है वो खिलाफत जिसका हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जिक्र कर रही है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मैंने फिर इनके सामने दो सवाल रखे। मैंने कहा देखिए, सबसे पहले है खिलाफत राशिदा, जो खिलाफत अला मिनहाजा नबुवा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था मेरे बाद खिलाफत अला मिनहाजा नबुवा होगी जो इतना अरसा तक रहेगी जितना अरसा अल्लाह चाहेगा। उसके बाद मलूकियत आ जाएगी और उसमें जुल्म का भी जिक्र हुआ कि उसमें जुल्म और सितम भी होगा, फिर वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद फिर खिलाफत अला मिनहाजा नबुवा फिर कायम होगी। मैंने इनको कहा कि इसको समझा दें मुझे कि मलूकियत के बाद खिलाफत अला मिनहाजा नबुवा होगी, तो जो दो रूहानी खिलाफत जो मुजद्दिदीन का सिलसिला ये कह रहे हैं कि वो खिलाफत है, वो मलूकियत को कैसे रिप्लेस करेगी? मलूकियत जो कि एक ज़मीनी बादशाहत है, उसको तो एक ज़मीनी खिलाफत रिप्लेस करेगी ना, तो वो रूहानी खिलाफत कैसे रिप्लेस करेगी? और दूसरा सवाल मैंने ये किया था कि वो रूहानी खिलाफत, अगर मलूकियत के बाद रूहानी खिलाफत जो कह रहे हैं वो खिलाफत अला मिनहाजा नबुवा, मलूकियत के बाद खिलाफत अला मिनहाजा नबुवा कैसे हुई? ये दो सवाल मैंने किए थे। इस हदीस को तो ये आ ही नहीं रहे, हदीस की तरफ तो आ ही नहीं रहे, हदीस को छोड़ चुके हैं। ये मानते ये हैं कि ये हदीस को मानते हैं लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, और फिर ना ये बता सके हैं कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस हदीस की, ये कह रहे थे जी इस हदीस की उन्होंने एक्सप्लेनेशन ऐसे की है। मैंने कहा वो एक्सप्लेनेशन दिखा दें, कौन से पेजेस में किया है, वो भी नहीं दिखा सके। जो एक्सप्लेनेशन ये दिखा रहे हैं वो आयत इस्तिखलाफ की दिखा रहे हैं, जिसको मैं भी मानता हूँ। एक रूहानी सिलसिला है जो मुजद्दिदीन का सिलसिला है, और एक ज़मीनी खिलाफत का सिलसिला है, वो एक ज़ाहरी मानी है, वो अलहदा है, और जो रूहानी खिलाफत है वो अलहदा है, जिसकी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने मज़ीद एक्सप्लेनेशन की कि वो मुजद्दिदीन का सिलसिला है। तो ये ज़ाहरी मानी आयत इस्तिखलाफ के ज़ाहरी माने पे आ ही नहीं रहे, तो ये आयत को भी छोड़ दिया, हदीस को भी छोड़ दिया। अब इनके जो बात ये है कि बात तो यहाँ पे इनकी होगी ख़त्म, ये अपनी तरफ से। अब ठीक हो मुझे गया। तो ये कहना आपका पड़ेगा टाइम भी कि आपका झूठ टाइम बोले भी थे खत्म हो गया, कि जी आपका नहीं टाइम जी भी खत्म हदीस हो का गया। जिक्र किया, भाई वो पेजेस तो दिखा नहीं रहे, तो कई जा रहे हैं, बार बार नारेबाजी ट्रुथ कर सीकर रहे हैं, साहब ऊपर ऊपर से आपका बातें कर रहे हैं। क्वेश्चन भी आ गया और हाँ आपका जी। टाइम भी खत्म हो गया। अब जी देखिए चौहान मैंने साहब, इनसे उनका ये डायरेक्ट सवाल पूछ जो है वो आपको समझ आ गया होगा, वो आप उसका जवाब दें। हाँ देखिए मैंने इनसे ये पूछा है कि देखिए मिर्ज़ा साहब ने तो बता दी ना कि दो अदवार कौन से हैं, एक वो खिलाफत राशिदा और एक रूहानी खिलाफत, और उसी का मैं 13वां खलीफा हूँ, वो खिलाफत अला मिनहाज नबूवत पे वो कायम है। तो ये कहते हैं ये खिलाफत अला मिनहाज नबूवत मिर्ज़ा साहब के मरने के बाद शुरू हुई। तो अगर मिर्ज़ा साहब के मरने के बाद शुरू हुई तो उसकी भी कोई आखिर कोई दलील होगी ना। मिर्ज़ा साहब का कोई इन्होंने इक़्तिबास पेश किया है? कोई नहीं इन्होंने पेश किया। मिर्ज़ा साहब ये कह रहे हैं कि जब दायमी रूहानी खिलाफत सिलसिला मुजद्दिदीन है तो किसी और तरह की खिलाफत बीच में उसकी कोई गुंजाइश ही नहीं। जब एक दायमी रूहानी का मतलब है हमेशा के लिए जो खिलाफत है वो खिलाफत अला मिनहाज नबूवत, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफत है और वो आयत इस्तिखलाफ के मुताबिक है। और मिर्ज़ा साहब कहते हैं मैं उसी खिलाफत इस्लामिया मोहम्मदिया का 13वां खलीफा हूँ और ये क़यामत तक जारी रहेगी। और इनके जो खलीफे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, मुजद्दद का जिक्र ना कुरान में है ना हदीस में, मुजद्दद ने तो अब आना ही नहीं है। तो ये तदाद है जो मिर्ज़ा साहब की तालीम से इनको मैं साफ साफ दिखा रहा हूँ। अब देखिए मिर्ज़ा साहब से किसी ने पूछा सितंबर 1905 में कि एक शख्स ने सवाल किया क्या आपके बाद भी मुजद्दद आएगा? इस पर मिर्ज़ा साहब ने फरमाया इसमें क्या हरज है, मेरे बाद भी कोई मुजद्दद आ जावे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए मसीह अलैहिस्सलाम पर आपके खुलफा का सिलसिला ख़त्म हो गया, लेकिन आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला क़यामत तक है, इसलिए इसमें क़यामत तक के मुजद्दिदीन आते रहेंगे। अब क़यामत तक के मुजद्दिदीन आते रहेंगे तो बीच में किसी और तरह की खिलाफत का कहाँ बीच में जिक्र आ गया? कोई गुंजाइश ही नहीं रही। फिर देखें मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं खुलफा के आने को अल्लाह ताला ने क़यामत तक लंबा किया है
اور اسلام میں یہ ایک شرف اور خصوصیت ہے کہ اس کی تائید اور تجدید کے واسطے ہر صدی پر مجدد آتے رہیں گے اور آتے رہے اور آتے رہیں گے۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تشبیہ دی ہے، جیسا کہ کما کے لفظ سے ثابت ہے، یعنی جو کما استخلف النوم جو سورہ نور کی آیت استخلاف میں ہے۔ تو آگے مرزا صاحب فرماتے ہیں شریعت موسوی کے آخری خلیفہ حضرت عیسیٰ تھے، جیسا کہ خود وہ فرماتے ہیں میں آخری اینٹ ہوں۔ اسی طرح شریعت محمدی میں بھی اس کی خدمت اور تجدید کے واسطے ہمیشہ خلفاء آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے، اور اس طرح سے آخری خلیفہ کا نام بالحاظ مشابہت اور بالحاظ مفوضہ خدمت کے مسیح موعود رکھا گیا۔ ملفوظات جلد 5 صفحہ 551۔ یعنی مرزا صاحب کہہ رہے ہیں یہ قیامت تک ہی آتے رہیں گے، اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے ہیں۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے قیامت تک آتے رہیں گے تو یہ مرزا خاندان کے خلیفوں کا کہاں بیچ میں ذکر آ گیا؟ اور پھر یہ کہہ رہے ہیں یہ مسیح کے خلیفے ہیں، لیکن مرزا خاندان کے خلیفے کہتے ہیں ہم آیت استخلاف کے مطابق ہیں۔ تو یہ ٹروتھ سیکر صاحب، آپ آیت استخلاف کے مطابق کوئی اور خلافت چلانا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے خلیفے تو کہہ رہے ہیں ہم آیت استخلاف کے مطابق مسیح کے خلیفے ہیں۔ میں آپ سے جی بار بار سوال پوچھتا ہوں کہ وہ مسیح کے خلیفوں کی آیت بتا دے کون سی ہے۔ جی چوہان صاحب آپ کا جواب آ گیا۔ تو فکر صاحب آپ بات سٹارٹ کرنے سے پہلے میں چوہان صاحب سے ایک چیز کنفرم کر لوں۔ چوہان صاحب جو مجدد ہے وہ خلیفہ کے جو احکام ہے یا اس نے جو تشریح کیا کسی چیز کی قانون بنایا ہے اس کو ختم کر سکتا ہے، یا خلیفہ مجدد کے قانون کو ختم کر سکتا ہے؟ نہیں، مجدد ہی خلیفہ ہے، اس کے بعد علاوہ کوئی خلیفہ ہے ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی 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 ٹھیک ہے صاحب آپ بتا دیں۔ ہاں جی، آپ نے سوال کیا نا عثمان صاحب، یہی پرابلم ہے۔ یہ نہیں، میرے اصل سوال کو میں نہ ایڈریس کرے، وہ میں نے ان سے کیا تھا، آپ چوہان صاحب کے سوال کا جواب دیں۔ ہاں جی، اصل میں یہی ہے کہ یہ پراپر ایکسپلین نہیں کر پا رہے، اور میں نے کیونکہ 3-4 دفعہ انہوں نے ریپیٹ کیا ہے، اس لیے مجھے کہنا پڑے گا کہ اب صریحاً جھوٹ سے کام لے رہے ہیں۔ اب انہوں نے ایک بات ایسی کر دی، بات کوئی لفظ چینج کر کے ایک جھوٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے میری پہلے اس معاملے میں ڈیبیٹ ہوئی تھی، اور انہوں نے مجھے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اقتباس دکھایا تھا جس میں یہ کہہ رہے تھے، اسی حدیث پہ بات ہوئی تھی، یہ جو ہے نا کہ ملوکیت آئے گی، ملوکیت کے بعد پھر خلافت علی منہاج نبوہ، تو کہتے ہیں جی اس حدیث کی ایکسپلینیشن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کی ہوئی ہے۔ ہم نے کہا پیجز دکھائیں، یہ جو لے کے آئے وہ اس حدیث کی ایکسپلینیشن تھی ہی نہیں، وہ آیت استخلاف کی ایکسپلینیشن تھی، اور جو اقتباس پیش کی ہے آج اس کے الفاظ بھی چینج کر رہے ہیں۔ اس اقتباس میں تھا کہ آیت استخلاف کے 2 معنی بنتے ہیں، 2 معنی۔ انہوں نے کیا کہا، وہ حضرت مسیح موعود ایکسپلین کر رہے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایکسپلین کر رہے ہیں کہ 2 ادوار بنتے ہیں۔ ایک تو یہ جھوٹ بول دیا، الفاظ چینج کر دیے۔ جو اقتباس انہوں نے دکھایا تھا اس میں تھا کہ 2 معنی بنتے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں 2 ادوار بنتے ہیں۔ تو میں تو حیران ہوں کہ دیکھیں کتنے آرام سے الفاظ کو چینج کر کے، چیزوں کو مکس کر کے اپنی کوشش کر رہے ہیں، سٹرگل کر رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اپنا مطلب بنا لیں، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ اپنی بات کو پروو نہیں کر سکتے۔ بات سمپل سی ہے کہ اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو اقتباس آپ نے پیش کیا تھا اس میں یہ تھا کہ آیت استخلاف سے 2 معنی بنتے ہیں، ایک ظاہری ایک باطنی، جس کو آپ روحانی معنی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس معنی میں روحانی خلافت کا سلسلہ ہے اور مجددین کا سلسلہ ہے، اور اس معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے جو مجددین کے بارے میں ہے، ہر صدی کے سر پہ ایک مجدد ہوگا، اور اس کو ہم بھی مانتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو کہا کہ جب خلافت علی منہاج نبوہ کا دوسرا دور آنا تھا، جو ملوکیت کے بعد آنا تھا، اس میں جب خلافت سٹارٹ ہو گئی تو پھر ایک اعلیٰ مقام آ گیا، اس میں وہ ادنا مقام کی ضرورت نہیں رہتی، اور وہ اعلیٰ مقام ہی مجددیت کا کام کرے گا، اور اسی میں سے کوئی مجدد ہوگا۔ تو اور ایک خلافت کے بارے میں جب دوسری دفعہ خلافت علی منہاج نبوہ کا ذکر ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس کے بعد یہ حدیث ختم ہو جاتی ہے، جس سے یہ مطلب لیا جا سکتا ہے کہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اب بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کو بھی اگر سامنے رکھیں تو ایک جو ظاہری معنی ہے، ایک جو دنیاوی خلافت ہے، اس کے بارے میں بات ہی نہیں کر رہے۔ وہ حدیث کلیئرلی اس بات کا ذکر کر رہی ہے کہ ایک دنیاوی خلافت، جیسے خلافت راشدہ تھی، اس کے بعد ملوکیت آ گئی جو کہ ایک دنیاوی بادشاہت ہے، اور دنیاوی بادشاہت کے بعد پھر دنیاوی خلافت علی منہاج نبوہ ہوگی، کیونکہ ایک دنیاوی خلافت ہی دنیاوی بادشاہت کو ختم کرے گی،
وہ ان کے ذمے انتظامات ہوں گے تو دنیاوی انتظامات ہی ہوتے ہیں نا. ایک بادشاہت کے ذمے جو انتظامات ہوتے ہو ہیں گیا وہ آپ کا ٹائم فنش ہو گیا خلافت کے انڈر. آپ کا تو ٹائم یہ ایک روحانی خلافت تو ایک علیحدہ چیز ہے جو ایک یہ علیحدہ معنی ہے. لاسٹ ٹرن ہاں جی. لاسٹ ٹرن ہے چون صاحب، یہ لاسٹ ٹرن ہے، آپ بس 3 منٹ ہیں، آپ ہاں جو جی، بھی دیکھیں یہ مطلب میں تو بتا وہ دیجیے گا. مرزا صاحب کی تعلیم کو یہ ماننا نہیں نہ چاہتے، کیونکہ جو ٹروتھ سیکر صاحب حدیث کا ترجمہ کریں گے نا، وہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ مانیں جو مرزا صاحب نے کیا ہے، وہ اس کو یہ نہیں ماننا چاہتے. جب مرزا صاحب نے یہ کہہ دیا کہ یہ سلسلہ جو مجددین کا سلسلہ ہے یا قیامت تک باقی ہے، تو اس میں اور کسی خلافت کو گھسیڑنے کی تو کوئی گنجائش نہیں رہی. اور پھر مرزا صاحب خود کہہ رہے ہیں میں آیت استخلاف کے مطابق ہوں. دیکھیں مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں، فرماتے میں سچ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اسی طرح زندہ ہے جس طرح کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں زندہ تھا. خدا تعالیٰ نے ہمیں ایک خاص مقام پر پہنچنے کا وعدہ کیا تھا، کیا اب وہ ہمیں راستے میں ہی چھوڑ دے گا؟ مثال کے طور پر میں بیان کرتا ہوں، مثلا ایک اندھے سے کسی نے وعدہ کیا تمہیں مدراس یا کلکتہ تک پہنچا دیں گے، مگر جب وہ نصف راستہ میں پہنچا تو اس کو چھوڑ دیا. اب وہ نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا. کیا یہ انصاف ہے اور ظلم نہیں؟ ہم خدا تعالیٰ پر ایسا الزام نہیں لگا سکتے کہ اس نے وعدہ تو کیا کہ قیامت تک خلفاء اور مجددین کا سلسلہ جاری رکھوں گا، مگر ایک خاص وقت کے بعد اس نے ایسا کرنا چھوڑ دیا. سورہ نور میں آیت استخلاف کو غور سے پڑھ کر دیکھ لو. میں بھی اسی وعدہ کے موافق آیا ہوں اور اس واسطے موعود کہلاتا ہوں. ملفوظات جلد 5 صفحہ 666. اب مرزا صاحب کہہ رہے ہیں میں آیت استخلاف کے مطابق سورہ نور کی آیت 56 کے مطابق ہوں خلیفہ، اور یہ سلسلہ جو ہے جس خلافت کی وہ بات کریں وہ قیامت تک جاری ہے. اور اگر ہم اس کا انکار کریں تو ہم خدا تعالیٰ کو وعدہ خلاف کہیں گے. یہ مرزا خاندان والے کہتے ہیں یہ خدا وعدہ خلاف ہے، اس نے وعدہ تو کیا کہ قیامت تک مجددین کا سلسلہ جاری رکھوں گا، لیکن یہ کہتے ہیں مرزا صاحب کے بعد اس نے یہ وعدہ توڑ دیا اور پھر ہماری مرزا خاندان کی گدی چل پڑی. تو ان کی تعلیم ہی مرزا صاحب کی تعلیم کے خلاف ہے، اور تعلیم کے خلاف اس وجہ سے ہے کہ اگر وہ مانیں گے تو ان کی مرزا خاندان کی گدی نہیں چل سکتی. تو مرزا صاحب تو صاف کہہ رہے ہیں میں آیت استخلاف کے مطابق خلافت علی منہاج نبوت پر قائم ہوں اور اس کا میں 13واں خلیفہ ہوں. 13ویں خلیفہ کے بعد کون سی اور خلافت کی ضرورت ہے جب وہ مجددین کی خلافت روحانی خلافت ہے. اب دیکھیں میں آپ کو مرزا صاحب کے کتنے اقتباس پیش کرتا ہوں. اس شخص نے ایک بھی اقتباس کوئی پیش کیا ہے؟ اپنی کہانیاں سناتے جا رہے ہیں. میں بار بار پیش کر رہا ہوں کہ مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں مجدد کا منکر فاسق ہے، مجدد کو نہ ماننا اللہ کے حکم سے انحراف ہے، مجدد کا انکار کرنے والا اللہ اور اس کی رسول کی تکذیب کرنے والا ہے، اور میں خلافت علی منہاج نبوت پر قائم ہوں. یہ کہتے ہیں نہیں مرزا صاحب کے مرنے کے بعد خلافت علی منہاج نبوت ہوئی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مرزا صاحب کو مانتے ہی نہیں ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں کہ وہ خلیفہ علی منہاج نبوت تھے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری اصل جو ہے خلافت جو مرزا محمود صاحب نے بنائی تھی 1956 میں پوپ کی طرز پر دھوئیں کے بغیر، یہ کہتے ہیں یہ اصل میں ہے خلافت علی منہاج نبوت. تو جو مرزا صاحب کا انکاری ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم مرزا صاحب کی تعلیم یہاں پہ پھیلا رہے ہیں. تو آپ کا تو مرزا صاحب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، آپ تو ان کو جھوٹا مان رہے ہیں. آپ کہتے ہیں وہ منہاج نبوت پہ نہیں تھے، منہاج نبوت آپ کا پھر ٹائم شروع ہی آپ کا مرزا ٹائم صاحب کے ختم ہو مرنے گیا. کے بعد ہوئی. ہاں جی، بات پھر وہی ہے کہ یہ جواب دے ہی نہیں پا رہے. میں نے کہا کہ ان کے تو 2-3 جھوٹ پکڑے گئے ہیں. انہوں نے کہا جی حدیث کا ترجمہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، جو حدیث میں پیش کر رہا ہوں وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا ہے. ابھی تک نہ کوئی اقتباس پیش کیا، نہ وہ پیج نمبرز بتائے، وہ نہ بک بتائی کہ وہ کہاں پہ انہوں نے اس حدیث کی ایکسپلینیشن میں یہ کہا ہے کہ یہ جو ہے یہ مجددین کا سلسلہ ہے. آیت استخلاف میں آلریڈی مان چکا ہوں اور میں اقرار کر رہا ہوں کہ ہم مجددین کے سلسلے کو مانتے ہیں. تو بار بار یہ بات بنا کے پیش کرنا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ بھی منکرین کا کام ہے کہ زبردستی ایک دوسرے بندے پہ ایک بات ٹھوسنا کہ نہیں تم تو یہی کہہ رہے ہو، حالانکہ وہ فرق بات کہہ رہا ہے، وہ اپنا ایمان کلیئرلی ظاہر کر رہا ہے، لیکن وہ زبردستی کہہ رہے ہیں نہیں تمہارے دل کے اندر یہ ہے. تو یہ وہی حرکت کر رہے ہیں کہ جی یہ منکر ہے مجددین کے سلسلے کے. ہم تو مجددین کے سلسلے کو مانتے ہیں. بات صرف اتنی ہو رہی ہے کہ آپ خلافت کے سلسلے کو نہیں مان رہے، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث میں ذکر کیا تھا خلافت علی منہاج نبوہ اور ملوکیت کے سلسلہ، اس کے بعد پھر دوبارہ خلافت علی منہاج نبوہ.
اس حدیث کو آپ نہیں مان رہے اور اس حدیث سے آپ بھاگ رہے ہیں. اور آپ نے ابھی جو اقتباس پیش کیا اس میں بھی بڑا کلیئرلی حضرت مسیح موعود نے یہ کہا ہے کہ مجددین اور خلافت کا سلسلہ قیامت تک قائم رہے گا. آپ نے ابھی جو اقتباس پڑھا ہے مجدد اور خلافت، مجدد اور خلیفہ کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. آپ نے ابھی پڑھ دیا، وہ دو علیحدہ ورڈز یوز ہوئے ہیں. تو جو آپ کو بار بار یہی کہہ رہا ہوں، آپ نے پہلے بھی جو اقتباس پیش کیا تھا وہ یہ، جو اس پروگرام میں نہیں جو پچھلے پروگرام میں بھی کیا تھا، وہ یہ تھا کہ خلافت دو طرح کے معنی ہیں آیت استخلاف کے، ایک ظاہری معنی ایک باطنی معنی. باطنی معنی یعنی روحانی معنوں میں مجدین کا سلسلہ ہے، اور ظاہری معنوں میں ایک دنیاوی خلافت کا سلسلہ ہے. یہ دو چیزیں ہیں، اور اسی کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو اقتباس اب آپ نے پیش کی تھی اس میں بھی انہوں نے دو سلسلوں کو قیامت تک قائم رکھا. اب جو مجدد ہے وہ خلافت میں سے ہی ہوگا، اور مجددیت کا سلسلہ خلافت کے ذریعے ہی ہوگا. تو یہ بات ہے. باقی تو ہم کسی چیز سے منکر نہیں ہو رہے، تو آپ زبردستی منکرین کی طرح، بات وہی ہے، منکرین کا ایک طریقہ ہوتا ہے وہ زبردستی اگلے پہ بات باندھ کے تو واہ واہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. آپ یہی کوشش کر رہے ہیں لیکن دل میں آپ کے اطمینان نہیں، اس لیے اکثر آپ کی پھر کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم کوئی گند بناؤں اپنی طرف سے اور گند اچھالوں، اور جو کوئی بات پکڑ کے تو اپنی طرف سے باتیں بنا کے اپنا ذہن میں جو گند آپ کے ہے انفارچونیٹلی وہ پھیلاؤں، کیونکہ آپ دلیلوں سے بات نہیں کر پاتے. ہاں جی، جزاک اللہ. نہیں، آپ کا ٹائم ختم ہو گیا نا، آپ اس وقت سے ایک ہی بار ریپیٹ کری جا رہے ہیں. اچھا ہاں جی، اب ایک آپ کا بات ٹائم ختم ہو گیا، اب آپ چپ کر لیں. ایک ہاں تو آپ کا ایک بھی بات ٹائم، میں اب کر آپ کی سکتا ہوں باری آپ ختم کی ہو گئی. اجازت سے؟ طارق چوہان صاحب، کرنے دیں پلیز. ٹروت سیکر ابھی صاحب. دونوں جی آپ بولیں عامر نذیر صاحب. دونوں ساتھیوں سے ایک ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. طارق چوہان صاحب، آپ مرزا صاحب کو حکم اور عدل مانتے ہیں اپنا؟ آواز نہیں آئی آپ کی. جی مانتا ہوں. ان کی